جی السلام علیکم، اردو کرونیکل کے ساتھ میں ہوں شہزاد جاوید۔ کیا وجوہات ہیں کیوں خواتین، بچے، بوڑھے، مرد سب لوگ یہاں پر موجود ہیں؟ کیا مطالبات ہیں حکومت سے؟ کیا آسیں امیدیں لے کے آئے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان مطالبات کے پیچھے کیا وجہ ہے نہ ماننے کی، کیا مشکلات ہیں، کیا حکومت کہہ رہی ہے اور یہ کیا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ یہاں پر آنے کا کیا مقصد ہے، کیا وجوہات ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ جو ناانصافی ہو رہی ہے، ایک ملک دو دستور، یہ تو نہیں نہ ہونا چاہیے۔ سب کا رائٹ 35% کے کمیشن کے حساب سے ان کو اضافہ کر دینا چاہیے۔ جس طرح ہمارے پاکستان میں جذباتی لوگ ہیں، ان کی بات جلد مان جائیں گے تو بہت بہتر ہوگا سب کے حق میں۔ 35% کے حساب سے اضافہ کیا جائے پینشنوں میں۔ کس چیز میں 35% کا اضافہ آپ چاہ رہے ہیں؟ پینشن میں، ریٹائرمنٹ میں، اپنی سیلریز میں جس طرح مہنگائی کی ہے اسی طرح ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ بالکل ان کا عوام کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پینشنز ہیں، جو تنخواہیں ہیں، جو مراعات ہیں، اس میں 5% کی بجائے 35% اضافہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہیں وہ کچھ مرد اور خواتین موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ میں بہاول نگر سے آئی ہوں، 600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے۔ ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہم سے امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہمیں وہ حقوق تو دور کی بات، جو ہمیں سہولت، جو ہماری رعایت ہے وہ بھی ہم سے چھین لی گئی ہے۔ ہمارے بچوں کو جہالت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ صرف اس گناہ کی سزا ہے کہ ہم استاد ہیں جو ہم اندھیروں سے اجالوں کی طرف لاتے ہیں۔ یہ جو کائنات رب نے بنائی ہے، اس میں ہم سب عوام جو ہے وہ طالب علم ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کر اس کائنات میں بھیجے گئے، اور اس آخرت کا دن جو ہے وہ رزلٹ کا دن ہے۔ کیا ہم وہ لوگ نہیں ہیں؟ کیا ہم وہ نہیں ہیں جو بچوں کو جہالت سے نکال رہے ہیں، اندھیروں سے نکال رہے ہیں؟ اس کے باوجود امتیازی سلوک آخر کیوں؟ بالکل کہا یہ جاتا ہے کہ جو ایک اساتذہ ہوتا ہے وہ ایک معاشرہ بناتا ہے، مگر ہمارے اساتذہ ہم دیکھ سکتے ہیں پیچھے سڑکوں پر موجود ہیں، وہ چاہے خواتین ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، وہ تمام لوگ یہاں پر سڑکوں پر بیٹھے ہیں۔ شدت کی گرمی ہے۔ مطالبات کیا ہیں؟ صرف یہ ہے کہ 5% جو اضافہ ہے وہ یہ نہیں مانتے۔ جہاں پر مہنگائی میں آٹا، چینی سب کچھ مہنگی ہو چکی ہے، ہر چیز میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی اپنے مراعات، اپنی پینشن، اپنے سالانہ جو بھی ان کو ایک فنڈ ملتا ہے اس میں اضافہ چاہتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ اور اساتذہ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے آئے آپ؟ رحیم یار خان۔ رحیم یار خان سے اتنی دور سے یہاں پر کیا مطالبات ہیں؟ کیا آپ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں حکومت کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک ریاست میں دو دستور نہیں ہونے چاہیے۔ باقی تینوں صوبوں میں انہوں نے 35% کا اضافہ کیا ہے سیلری میں، اور پنجاب میں 30%، وہ بھی انیشل پے پہ، جبکہ ان کو رننگ پے پہ دیا ہے۔ اسی طرح پینشن میں دوسرے صوبوں میں 17.5% کا اضافہ کیا ہے، لیکن پنجاب میں 5% کا اضافہ کیا ہے۔ کتنی ظلم اور زیادتی کی بات ہے کہ ایک ریٹائرڈ جو ملازمین ہے ادارے میں 40 سال خدمت کر کے وہ ریٹائر ہوا ہے، اب اس کا بڑھاپا ہے، مہنگائی کتنی ہے، دوائیاں لینے کے لیے پیسے تک نہیں ہوتے۔ ہمارے یہ جائز مطالبات ہے کہ انہوں نے جو نوٹیفکیشن جاری کیے ہیں وہ غلط ہیں، وہ نوٹیفکیشن واپس لیں، اور ہماری کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں ہے، ہماری صحیح ڈیمانڈ کو منظور کریں۔ شکریہ۔ اس وقت نگران حکومت ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ نگران حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، تو کیا گورنمنٹ کی طرف سے یا اعلیٰ حکام کی طرف سے کسی سے بات ہوئی، کچھ نتیجے کی طرف نکلے؟ بات یہ ہے کہ نگران حکومت کے پاس اگر کچھ نہیں ہوتا تو پھر وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ بھی اناؤنسمنٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ نوٹیفکیشن بھی جاری نہیں کروانے چاہیے تھے۔ ہماری یہ آواز بالکل حقیقی آواز ہے۔ میرے ساتھ ہمارے ایم سی اور مختلف رحیم یار خان کے ڈپارٹمنٹ کے کم سے کم 50 لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس وقت تک اس دھرنے کو نہیں چھوڑنا جب تک ہمارے قائدین کی یہ آواز نہیں آئے گی کہ مطالبات منظور ہو گئے ہیں۔ ہم مرنے اور کٹنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں جو قیادت کہے گی ہم اس پر عمل کریں گے۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں جو قیادت کرے گی اسی میں منوان عمل کریں گے۔ جی کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ حکومت کی طرف سے کچھ لچک دکھائی جائے گی، یا حکومت کے جو آپ نے مطالبات رکھے ہیں اس پہ حکومت مانے گی؟
جی بہت شکریہ اردو کروکونائل کا. بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں, حکومت کس کی ہے کس کی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ سرکاری ملازمت کو ختم کر کے کون سا سرکاری شعبہ چلایا جائے گا. بیسیکلی آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو 20-25 سال سے لوگوں کو کانٹریکٹ اور ایڈ ہاک پر بھرتی کر کے, پینشن ختم کر کے, گریجویٹی ختم کر کے, کمیوٹیشن کم کر کے, سالانہ انکریمنٹ ختم کر کے جو بھی سرکاری ملازمت کا چارم تھا وہ ختم کیا جا رہا ہے. بیسیکلی اس نظام کو غیر فعال کر کے یہ جو پرائیویٹائزیشن, جو شعبوں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے نا, یہ اس کی طرف بڑھایا جا رہا ہے. یعنی تعلیم کا شعبہ بھی بیچ دیا جائے, صحت کا شعبہ بھی بیچ دیا جائے. دو ہی تو شعبے ہیں جن کی بنیاد پر قومیں ترقی کرتی ہیں, وہ دو شعبے ہیں جن کی بنیاد پر قومیں ترقی. ریاست کا کام ہے تعلیم دینا, ریاست کا کام ہے صحت کی سہولیات دینا. وہ شعبے کون چلاتے ہیں؟ اگر آپ اچھا ان پڑھ تو نہیں ہوتے ملازم. تعلیم حاصل کرتا کون ہے؟ تعلیم حاصل کرتے ہوئے سب سے پہلے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں جب اعلیٰ تعلیم حاصل کروں گا, گورنمنٹ کا کمیشنڈ آفیسر بنوں گا, میں پولیس کا ملازم بنوں گا, میں تعلیم کے شعبے میں معلم بنوں گا, میں ڈاکٹر بنوں گا, میں الائڈ ہیلتھ پروفیشنل بنوں گا. بھائی تعلیم حاصل کر کے ملازم بنتا ہے. آپ ملازم کو نوکر, سرکار کا, ریاست کا نوکر سمجھیں, آپ کسی اور کا نوکر نہ سمجھیں. آپ جو سلوک کر رہے ہیں, ایک تاجر حکمران جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے, ریاست کے ساتھ, وہ یہ کھلواڑ ہے کہ اس کو ریاست رہنے نہیں دیا جا رہا, اس کو بنانا ریپبلک بنایا جا رہا ہے. جن لوگوں سے اپنے گھروں کے کچن نہیں چلتے ان کو آپ نے ہمارا حکمران بنا دیا ہے. نگران سیٹ اپ, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے. کیئر ٹیکر کا لفظی معنی کیا ہے, نگراں کا لفظی معنی کیا ہے, اس لفظی معنی کو ادھر ادھر کیا جا رہا ہے. سمجھنے کی بات ہے. اگر آج میرا بچہ, غریب کا بچہ اگر تعلیم حاصل کرے گا, صرف اس کو ایک چارم ہوگا کہ میں کسی سرکار کے شعبے میں جا کر ریاست کی خدمت کروں گا. یہ سرکاری ملازم ریاست کا خدمتگار ہوتا ہے. ریاست کا ملازم ریاست کی خدمت کرتا ہے, ریاست کی حفاظت کرتا ہے, ریاست کی معاشرتی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے. یہ جو آج پولیس والا جو نوکری کر رہا ہے یہ سرکاری ملازم ہے, یہ کسی پرائیویٹ کمپنی کا ملازم نہیں ہے. لہذا سرکار کو یہ چاہیے, اگر سرکاری نوکری کو تحفظ نہیں دے سکتی تو سرکار چھوڑ دے. ہمارا کسی سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے, نہ ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم غیر سیاسی لوگ ہوتے ہیں. ہم صرف ریاست کی خدمت کرتے ہیں. ہم حلف دے کر نوکری میں آتے ہیں. باقاعدہ طور پر ہم سے حلف سائن کروایا جاتا ہے کہ ہم کسی بھی سیاسی جماعت کے سیاسی ایجنڈے پر کام نہیں کریں گے. آپ سمجھیے بات کو, اس میڈیا کے ذریعے آپ آواز کو پہنچائیں. ریاست پاکستان سے ریاستی قانون کو ختم کیا جا رہا ہے, ریاستی قانون کی عملداری ختم کی جا رہی ہے. آپ کو یہاں پر کتنے دن ہو گئے ہیں اس وقت, ابھی تک کتنا ٹائم ہو گیا یہاں پر بیٹھے ہوئے؟ دیکھیے اس ظلم کو سہتے ہوئے تو کم از کم 1.5 مہینہ ہو گیا ہے. گھروں میں ہم لوگ آپس میں اپنے دفاتر میں مختلف سہمہ گوئیوں میں مصروف تھے, لیکن ظاہر ہے جب برتن سے جب نیچے بوائل, جب پانی جب تیز آنچ کر دی جائے تو پانی باہر آ جاتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں آپ کے کیمرے کی آنکھ دکھا رہی ہے, یہ شوق سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ بھائی جان یہ مجبور ہو کر لوگوں کو گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا ہے. کس کا شوق ہو سکتا ہے؟ یہاں کون ضلع کونسل کا ممبر بننے آیا ہے, کون چیئرمین بننے کے لیے آیا ہے, کون کونسلر بننے کے لیے آیا ہے, کون ایم پی ایم این اے بننے کے لیے آیا ہے؟ آپ نے جیسے سلیکشن اوپر سے نیچے تک سٹارٹ کی ہوئی ہے, کیا آپ چاہتے ہیں کہ حکومت بالکل ختم ہو جائے؟ یعنی نہ پولیس کام کرے, نہ شعبہ تعلیم کام کرے, نہ شعبہ صحت کام کرے, کوئی شعبہ پاکستان میں کام ہی نہ کرے. یہاں پر کوئی حکومتی عہدے دار یا حکومت کی طرف سے کوئی کسی قسم کا کوئی تعاون یا کسی قسم کی بات کرنے کے لیے کوئی آیا؟ سر جی ٹس سے مس تک نہیں ہوئی حکومت, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے. آپ تو یوٹیوبر ہیں, نیشنل میڈیا, نیشنل اسٹریم میڈیا تک کو بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے, کاٹا لگایا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم عوام نہیں ہیں. عوام کی آواز بنتا ہے میڈیا, وہ تو اس وقت ریاست کی آواز نہیں بنتے,
اس وقت وہ سیاسی جماعتوں کی آوازیں بن چکے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو استحصال ہو رہا ہے نیچے سے اوپر تک، ہم لوگ خود کا خود استحصال کر رہے ہیں. آپ کا بھی کوئی نہ کوئی بھائی بہن چچا ماموں تایا کوئی نہ کوئی سرکاری ملازم ہوگا. آپ انٹرویو کر کے دیکھیں ان کا. کیا ہم اپنی ذاتی بات کر رہے ہیں؟ ہم اجتماعی ریاست کی بات کر رہے ہیں. ریاست کا استحصال کیا جا رہا ہے، ریاست کو تباہ کیا جا رہا ہے. یہ تقریر نہیں ہے، یہ درد ہے. یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. اگر آپ اس کو چلائیں گے دیکھیے گا ہر ایک کو یہ بات پتہ چلے گی کہ ہر ایک کی ترجمانی ہے یہ. بالکل، یہ کوئی تقریر نہیں ہے، کوئی ایسے باتیں نہیں ہیں جن پر آ کر آپ یہ بول سکیں کہ بھائی یہ کوئی ڈرامہ چل رہا ہے. اس وقت میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. خواتین ہو، مرد ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، تمام اساتذہ ہیں. یہ وہ اساتذہ ہیں جو ہمیں آپ کو ہمارے بچوں کو پڑھا کر ایک اچھے مقام پر پہنچاتے ہیں. مگر کیا آج یہی اساتذہ سڑکوں پر ہیں؟ کس وجہ سے؟ صرف اپنا حق لینے کے لیے. حق کون دے گا؟ ہم دیں گے، عوام دے گی، یا دیں گے حکمران؟ یہ سوال ہمیشہ رہے گا. اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. یہ ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ اور لوگ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کیا وجوہات ہیں، کیا مطالبات ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کہاں سے آئے ہیں، کیا مطالبات ہیں، کب سے ہیں دھرنے پر اور کب تک رہیں گے؟ جی کل صبح سے ہم لوگ دھرنے میں ہیں. کل کی دھوپ سخت برداشت کی اور کھلے آسمان تلے ہم نے رات بسر کی اور آج کا شدید گرمی کا دن بھی ہم نے روڈ پہ بسر کیا. لیکن ہمارے جو حکمران ہیں وہ ہمارا معاشی قتل کرنے کے بعد اپنے اے سی والے کمروں میں جا کے یہاں سو گئے ہیں یا بے ہوش ہو گئے ہیں. یا آپس کی سیاست میں اس طرح ہے کہ انہیں کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ بھوکی پیاسی عوام کس طرح تڑپ رہی ہے اور کیسے دہائیاں دے رہی ہے، کیسے انہوں نے ہمارا معاشی قتل کیا ہے. یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی آئی ایم ایف کے لیے انہوں نے یہ سارے اقدامات کیے ہیں کہ آئی ایم ایف کے مطالبات کے تحت آپ نے اپنے سارے اللہ تلے ختم کر دیے ہیں کہ آپ نے جو بیرون ملک ہمیں لوٹ کے آپ نے جو بیرون ملک جائیدادیں خریدی تھی آپ نے وہ بیچ کے ہمارے قرضے ادا کر دیے ہیں. کیا آخری حربہ یہی تھا کہ غریب آدمی کی گردن پہ آپ چھرا چلا دیں؟ آپ نے 40 سال سروسز دینے والے لوگوں کا معاشی قتل کر دیا ہے اور آپ ان کے بچوں کو سڑکوں پہ لانے پہ مجبور کر دیا ہے. آپ نے ہمیں بے یار و مددگار کر دیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں آپ تو آئے تھے چند ماہ کے لیے کہ آپ کا کام یہ نہیں تھا کہ آپ آ کے لوگوں کی گردنوں کے اوپر پاؤں رکھیں اور ان کا سانس لینا دشوار کر دیں. آپ صرف انتخابات کروانے کے لیے آئے تھے. آپ اپنا کام کریں اور رخصت ہو جائیں. یہ کیا اس سے جو پہلی حکومتیں تھیں ان میں بھی ایسی دشواریاں آپ کو دیکھنے کے لیے ملتی تھی یا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ جی دشواریاں تو بے شک ضرور ملتی تھی لیکن اتنا بڑا اقدام تو ہماری سوچ سے بھی بالاتر تھا. اتنا ظلم تو کوئی گورنمنٹ کا پھر پنجاب گورنمنٹ دیکھیں وہ فاق نے نہیں کیا، بلوچستان نے نہیں کیا، خیبر کی پیکے نے نہیں کیا. جب سارے ملک میں ایک الگ نظام ہے تو ہم نے جرم کیا ہے؟ ہمیں یہ تو بتا دیں ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم پنجاب کے ملازمین جو ہے وہ کام نہیں کر رہے، کیا ہم لوگ سروسز نہیں دے رہے، کیا ہم سوتے رہتے ہیں؟ یہ اپنے محلوں میں سوئے ہوتے ہیں اور ہم ڈور ٹو ڈور ہیلتھ کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. چند ہزار کے عوض یہ ہمیں رولتے ہیں رولنگ سٹون کی طرح. ہم یہ یوز کرتے ہیں اور آخر میں چند لاکھ روپے ہمیں ملنے تھے ملازمت کے. جب ہم ریٹائر ہوتے اس میں بھی انہوں نے کٹ لگا دیا ہے. انہیں شرم آنی چاہیے. یہ ان کا مینڈیٹ نہیں تھا. یہ ان کا کسی حکومتی عہدے داران کی طرف سے کوئی بات ہوئی، کوئی آیا، کوئی پیش رفت ہوئی؟ دیکھیں کل سے ہم نے دھوپ کے اندر پورا دن کل گزارا، کھلے آسمان کے نیچے ہم نے رات گزاری. آج شدید گرمی میں ہم یہاں بھوکے پیاسے پڑے ہیں لیکن یہ حکمران اپنے اے سی والے کمروں میں مست ہے. پتہ نہیں یہ آپس کی سیاست کر رہے ہیں یا فتح کا جشن منا رہے ہیں. ان غریب ملازمین کی جو معاشی قتل کرنے کے بعد یہ اپنے فتح کا جشن منا رہے ہیں. اتنے مصروف ہیں کہ انہیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ یہ غریب عوام انہیں پکار کے دعائیاں دے رہی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو غارت کرے اور ان کو اسی طرح سڑکوں پہ رلنا پڑے جیسے انہوں نے عوام کو مجبور کیا. جی تو آپ نے یہ سنا ان کے کیا مطالبات ہیں، یہ کب سے موجود ہیں. کسی بھی قسم کے سرکاری اعلیٰ عہدے داران کی طرف سے یہاں پر سنوائی نہیں کی گئی. ان کا سوال ایک ہے کہ ہمارے مطالبات کون سنے گا، ہمارے مطالبات کون پورے کرے گا. دیکھتے ہیں کب تک یہ لوگ بیٹھے ہیں، کب ان کے مطالبات پورے ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ اردو کرونیکل سے اپنے میزبان شہزاد جاوید کو کیمرہ مین طاہر کھوکر کے ساتھ دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان.